الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے ناقص تعلیلات، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق کے اندر ہم اس میں تفضیل اور اسی طریقے سے فعل تعجب کی تعلیل پڑھیں گے. دیکھیں یہ باب ناصرہ ہے، ناقص واوی ہے. اس کا مادہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، دال عین واو ہے. پہلا صیغہ دیکھیں، واحد مذکر کا ادعا. یہ کیا تھا اصل میں؟ ادعاو. اس کے بعد کیا ہوا کہ واو یہ چونکہ چوتھی جگہ پر آ گئی ہے تو اس واو کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا ادعیو. اب اس کے بعد دیکھیں یا متحرک ماقبل مفتوح تھی تو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بچے گا؟ ادعا. یا کو اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو حرف حذف ہوا ہے وہ یا ہے نہ کہ واو. آگے چلیں، ادعیانی یہ تھا ادعوانی. واو چوتھی جگہ پر آ گئی ہے تو واو کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا ادعیانی. آگے چلیں، ادعونا کیا تھا اصل میں؟ ادعونا. تو سب سے پہلے تو اس واو کو آپ یا سے تبدیل کریں نا، کیونکہ چوتھی جگہ پر آ گئی ہے، تو یہ بچے گا ادعیونا. اب اس کے بعد آپ اس میں کالا والا قانون جاری کریں. یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو ہم نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ کیا بنا؟ ادعاونا. اس کے بعد دو ساکن اکٹھے ہو گئے، ایک الف اور دوسرا واو تھا. الف یہ مدہ ہے کیونکہ الف ویسے ہی مدہ ہوتا ہے، تو اس الف کو ہم نے حذف کر دیا، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ ادعونا. تو اس کی تعلیل آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے. آگے چلیں، ادائن یہ کیا تھا اصل میں؟ ادعیو، ازاریبو کے وزن پہ. یہ غیر منصرف کا صیغہ ہے. واو کو حذف کر کے اس کے عوض میں جو عین تھا اس پہ تنوین لیا ہے، تو یہ بن گیا ادائن. آگے چلیں، ادعین یہ اصل میں کیا تھا؟ ادعیون. پھر اس میں یہ ہوا کہ واو یہ چونکہ تیسری جگہ سے آگے بڑھ چکی ہے تو ہم نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا ادعیون. یہ جو نون ہے نا، یہ تنوین کو میں نے کھول کے نون لکھ دیا، چاہے آپ اس میں تنوین پڑھ دیں چاہے آپ نون ساکن پڑھ دیں، بات ایک ہی ہے. ادعیون ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یا سے ماقبل عین پہ کسرہ تھا تو یا کی حرکت ہم نے حذف کر دی، تو یہ بن جائے گا ادعیین. دو ساکن اکٹھے ہو گئے، یا اور نون تنوین، تو یا یہ مدہ تھا کیونکہ کسرہ کے بعد ہے، یہ یا حذف ہو جائے گی، تو پھر پیچھے کیا بچا؟ ادعیین. اب ہم نے یہاں پہ نون ہٹا کے تنوین لیا ہے، کیونکہ بات ہے کہ آپ یہ پڑھنا چاہیں یہ پڑھنا چاہیں، تو یہ اس طریقے سے ادعیین ہوا. تو یہاں تک مذکر کے صیغے مکمل ہو چکے ہیں اسم تفضیل کے. اب آگے مونس کے دیکھیں، دعیا یہ اصل میں کیا تھا؟ دعوا، فعل آگے وزن پر، تو اس واو کو ہم نے یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا دعیا. اگلا لفظ دیکھیں، دعیا یعنی یہ اصل میں کیا تھا؟ دعوا یعنی، فعل یعنی کے وزن پر. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو واو ہے ہم نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بنے گا دعیا یعنی. آگے چلیں، دعیا یاتن یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ کیا تھا اصل میں؟ دعوایاتن. تو یہ جو واو تھی اس واو کو یا سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن گیا دعیا یاتن. آگے چلیں، دعن یہ کیا تھا اصل میں؟ دعاون. اب اس کو ایسے لکھ لیں یا اب اس کو ایسے لکھ لیں، دعاون، بات ایک ہی ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو واو ہے اس واو کو ہم نے یا سے تبدیل کیا، تو کیا بن گیا؟ یہ دعایون. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ
کہ یہ جو یا ہے یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، تو کیا بن گیا یہ دعان۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ الف اور نون میں التقاء ساکنین ہو گیا، الف گر گیا، جب الف گر گیا تو پیچھے بچا دعان، اس کو تنوین کی صورت میں اس طریقے سے لکھ دیا، اور یہ یا یہاں پہ آپ کو اس لیے لکھی نظر آ رہی ہے تاکہ اس بات پر دلالت کرے کہ جو حرف حذف ہوا ہے وہ یا تھا۔ دعان ہو گیا، آگے چلیں، دعیا، یہ کیا تھا اصل میں دعیوا، یہ تھا، واو اور یا اکٹھے ہو گئے ہیں، پہلا ساکن تھا لہذا واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیا تو یہ بن گیا دعیا زریبہ کے وزن پہ۔ اگلا دیکھیں ما ادعاہو، ما ازربو، یہاں سے فعل تعجب شروع ہو رہا ہے، کیا تھا اصل میں آواہو، ازربہو کے وزن پہ، واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، الف سے تبدیل کر دیا، ادعاہو ہو گیا۔ آگے دیکھیں ادعی بھی، کیا تھا اصل میں ادعیو بھی، تو واو تیسری جگہ سے بڑھ کے چوتھی جگہ آ گئی، ہم نے اس کو یا سے تبدیل کر دیا تو بن گیا ادعی۔ باقی جو دو سیکنڈ ہیں دعوا اور دعوت، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ اپنی اصل پر ہے۔ تو یہاں تک جو ہمارا پہلا باب ہے، باب ناصرہ ناقص واوی سے، وہ الحمدللہ صرف صغیر اور صرف کبیر ساری مکمل ہو چکی ہیں۔